ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مشابہ مضاف کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو بھی کنفیوژن ہوگی وہ دور ہوگی۔ اسکیم آئی ہے، کہاں سے تعلق رکھنے والی ماں آئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام ابن اشرف ہے اور آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں۔ مضاف جو آپ نے مضاف مضاف پڑھا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور مشابہ مضاف، مین چیز مشابہ مضاف کی جو پہچان ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ مشابہ مضاف کیا ہے؟ مضاف تو بالکل واضح ہے، جیسے غلام زید، زید کا غلام، تو اس میں جو مضاف ہے وہ غلام ہے، لیکن تو مشابہ مضاف پہچاننے میں ہمیں دقت ہوتی ہے، ہمیں پریشانی، پرابلم کریٹ ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کو مکمل کور کریں گے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں امید کر سکتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مشابہ مضاف کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو بھی کنفیوژن ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ مضاف کیا ہوتا ہے، اور میں زیادہ ڈیپلی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مضاف تو بالکل واضح ہے کہ مضاف کیا ہوتا ہے۔ جیسے غلام زیدن ہے، زید کا غلام، تو جا غلام زیدن، زید کا غلام آیا، تو اس میں جو غلام ہے وہ مضاف ہے، اور مضاف الیہ کے درمیان جو اس کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے، جو اس میں ترجمہ ہوتا ہے وہ کاکی کے کا ہوتا ہے، میرا، میری، میرے، جیسے ابھی میرا، میرے والد، ٹھیک ہے، امی میری ماں، تو یہ مضاف الیہ ہیں۔ اور دوسری چیز ہمیں مشابہ مضاف کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنی ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے نا وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک مضاف الیہ ذکر نہ کیا جائے۔ اس کا معنی، مضاف کا معنی اس وقت تک نامکمل ہوتا ہے کہ جب تک مضاف الیہ کو ذکر نہ کیا جائے۔ مضاف الیہ آ جاتا ہے تو اس میں جو اس کی جو کمی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم یوں کہتے ہیں کہ جیسے جاءت ماں آئی، تو اب اس میں ایک سوال ہوگا، ایک ابہام ہوگا، تو ماں تو آئی ہے لیکن کس کی ماں آئی ہے، کہاں سے تعلق رکھنے والی ماں آئی ہے، کس قبیلے کی ماں آئی ہے، یا کس شخص کی ماں آئی ہے، ٹھیک ہے، مذکر کی یعنی کسی لڑکے کی ماں آئی ہے، کسی بچی کی ماں آئی ہے، تو اس میں ابہام ہے۔ تو جب ہم یوں کہتے ہیں جاءت امی، میری ماں آئی ہے، تو اب اس میں جو ابہام ہے، جو پوشیدگی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ یہ جو مضاف کا جو معنی ہے، یعنی ماں جب ماں آنا، یہ جو مضاف کا جو معنی ہے ماں، تو یہ تبھی مکمل ہوگا کہ جب ہم یا متکلم کی ذکر کریں گے کہ میری ماں آئی ہے۔ اسی طرح جاءت القبیلتی، ایک قبیلے کی جو ہے ماں آئی ہے۔ جاءت القریش، قریش آئی، یعنی جاءت القریشی، قبیلے قریش کی ماں آئی، ٹھیک ہے۔ تو اب مضاف الیہ ذکر کرنے کی وجہ سے جو مضاف کا معنی ہے وہ اچھے انداز میں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ چیزیں سمجھ لی، اب آپ دیکھیں کہ مشابہ مضاف کیا ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ مشابہ مضاف، اچھا یہ جو تاریخ جو لکھی ہوئی ہے 2021 میں، یہ تحریر جو ہے نا وہ لکھی گئی تھی، اور یہ بالکل میں واضح کر دوں کہ یہ جو تحریر ہے، میرا نام اگرچہ لکھا ہوا ہے لیکن یہ تحریر میں نے نہیں لکھی۔ اچھا، مشابہ مضاف وہ اسم ہوتا ہے جو مضاف تو نہ ہو لیکن مضاف کی طرح ماں باپ سے مل کر اپنا معنی مکمل کرتا ہو۔ جس طرح جو مضاف ہے وہ اپنے ماں باپ سے مل کر اپنا معنی مکمل کرتا ہے، اس میں جو ابہام اور پوشیدگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مشابہ مضاف وہی ہوتا ہے کہ جس کا معنی نامکمل ہو، جو سمجھ میں نہ آئے، جس میں ہو پوشیدگی، ٹھیک ہے، وہ آگے والی چیز کو ملانے کے بعد مل کر جو ہے وہ اپنا ابہام، اپنی پوشیدگی، اپنی پیچیدگی دور کر دے۔ بولنے کہ اس کی 4 صورتیں ہیں۔ اس کی 4 صورتیں، نمبر 1 کیا ہے؟ ماں بعد اس کا معمول ہو۔ آپ نے ایک مشہور مثال تو آپ پڑھی ہوگی، یا طالعا جبلا، اے پہاڑ پہ چڑھنے والے، یہ مثال تو آپ سب نے پڑھی ہوگی۔ تو اب اسی کو سمجھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کو بقیہ جو اس میں لکھی ہوئی ہیں اس کو بھی دیکھیں گے۔ پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ میری طرف آپ نا توجہ دیں۔ یا طالعا جبلا، اے پہاڑ پر چڑھنے والے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو طالعا ہے نا یہ مشابہ مضاف ہے، طالعا مشابہ مضاف ہے، اور جو اس کے بعد ہے جبلا، یہ اس پوشیدگی کو اور اس ابہام کو وہ دور کر رہا ہے، یا طالعا کے۔ اگر ہم صرف اتنا کریں گے نا، یا طالعا، اے چڑھنے والے، تو اس میں ابہام ہے، اس میں پوشیدگی ہے کہ بھائی چڑھنے والا تو ہے، چڑھنے والے کو تو پکار رہے ہو، لیکن وہ کہاں چڑھنے والا ہے؟ پہاڑ پہ چڑھنے والا ہے، پل پہ چڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے، یا سر کے اوپر چڑھنے والا ہے، کہاں پر چڑھنے والا ہے بھائی؟ کوئی ابہام ہے اس میں، کوئی اس کی وضاحت تو ہو نا۔ تو کہا جبلن، پہاڑ پر چڑھنے والے، یا طالعا جبلن، پہاڑ پر چڑھنے والے، اے پہاڑ پر چڑھنے والے۔ تو اس جبلن نے جو طالعا کے اندر نامکمل معنی تھا اس کو پورا کر دیا، جو ابہام تھا اس کو پورا کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو تمیز نہیں بنائیں گے، وہ الگ ٹاپک ہے۔ جب ہم تمیز کا بیان لیں گے، ہم تمیز کے بارے میں گفتگو کریں گے، تو ڈفرینس بٹوین ہم اس کے اندر جو ہے نا وہ واضح کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کی جو 4 صورتیں ہیں اس میں سے پہلی صورت دیکھیں کیا ہے؟ ماں بعد اس کا معمول ہو۔ جیسے مثال کے طور پر، جیسے یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، اے
عالمین کے لیے رحمت، یہ جو قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے رحمت للعالمین، تو یہ مشابہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، جو ہم پڑھتے ہیں نا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین، جب ہم بولتے ہیں تو یہ مشابہ مضاف ہوتا ہے۔ اسی طرح یا حسن وجہ، اس میں جو حسن نے یہ بھی جو ہے نا وہ مشابہ مضاف ہے۔ اب اس کو سمجھ لیتے ہیں، دوسری والی، پہلی والی تو مثال بہت آسان ہے، دوسری والی کو سمجھ لیتے ہیں اور امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ مشابہ مضاف جو ہے اس کی تعریف صادق آدھی میں ہے، یا حسن، اے اچھے، ٹھیک ہے، اے اچھے، اے پیارے، تو یہ ایک اے اچھے آپ نے کہا تو اس میں ابہام ہے کہ اچھائی تو ہے، یہ کس اعتبار سے ہے؟ آیا یہ کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، اے حسن اخلاق کے پیکر، یہ مراد ہے، اے خوبصورت چہرے والے یہ مراد ہے، یا اے خوبصورت رنگت والے، خوبصورت بال والے، کیا مراد ہے؟ تو اس میں ابہام ہے، تو کہا نا یا حسن وجہ، اے خوبصورت چہرے والے، مراد یہاں پر جو ہے نا اس ابہام کو جو ہے نا وجہ نے دور کر دیا، اس پوشیدگی کو، اس ابہام کو وجہ نے دور کر دیا، تو حسنن جو ہے یہ بنے گا مشابہ مضاف۔ اس کی دوسری صورت ہے ما بعد معطوف ہو، ٹھیک ہے، ما بعد معطوف ہو اور معطوف علیہ کا مجموعہ ایک ہی شے سے عبارت ہوں، یعنی کسی کا نام ہو، معطوف اور معطوف علیہ دونوں مل کر کسی چیز کا نام بن جائے، ٹھیک ہے، یہ استعمال کم ہوتا ہے، مثال کی لکھی ہے جیسے یا ثلاثتن و ثلاثین، اے ثلاثتن و ثلاثین، اس کا ترجمہ ہم 33 نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ کسی کا نام بن گیا، کسی مرد کا نام بن گیا تو ہم 33 نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ 33 اگر معنی مراد لیں گے تو آپ اس کا جو لغوی معنی ہے وہ لے رہو، یہ کسی کا نام علم نہیں رہے گا، تو یہ جب ثلاثتم و ثلاثین آپ کو ایک جو ہے نا مستی سجری ہے اور آپ نے جو ہے نا یہ ثلاثتم و ثلاثین کسی کا نام رکھ دیا، تو آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں یا ثلاثتم و ثلاثین، ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے نا وہ مشابہ مضاف کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نمبر 3 پہ یہ بولے ما بعد ایسی صفت ہو جو جملہ یا ظرف ہو، جو جملہ ہو یا ظرف ہو، ما بعد ایسی صفت جیسے یا جوادن لا یبخل، اے یبخل، بخیلا یبخل، یا جوادن لا یبخل، اے وہ سخی کے جو کنجوس نہیں ہے، اے وہ سخی جو کنجوس نہیں ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ اب اس طرح یہ کہے نا کہ یا جوادن، تو اس میں بھی کچھ ابہام اور کچھ نہ کچھ ابہام ہے، اے سخی، ٹھیک ہے، اور سخی ایک تو دل کا سخی ہوتا ہے اور ایک مال کا سخی ہوتا ہے، تو اس نے تھوڑی وضاحت کر دی کہ لا یبخل، وہ سخی کہ جو بخیل نہیں ہے، یا اس کو دوسرے پیمانے میں لیں کہ جو جواد کا معنی اور بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سخی کے علاوہ اور بھی ہوتے ہیں جواد کے معنی، تو اس کے علاوہ اس کو ختم کرنے کے لیے، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے کہ یہاں پر جواد کا معنی کون سا ہے مراد لیا گیا ہے، تو لا یبخل لے کر آئے، لا یبخلو پڑھیں گے، یا جوادن لا یبخلو، اے سخی، اے وہ جواد جو کنجوس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چوتھی صورت ہے ما بعد صفت مفرد ہو، یہ جو نمبر 3 والی صورت ہے یہ بھی کم استعمال ہوتی ہے اور آپ کو بالکل آسان ہے، یعنی کوئی بھی اسم ہو اور اس کے بعد جو ہے نا جملہ صفت بن رہا ہو، تو اس صورت میں جو ہے نا وہ مشابہ مضاف کہلاتا ہے، یا جو ہے نا وہ ظرف ہو، ظرف ہو، تو اس صورت میں بھی جو ہے نا وہ آپ کی پہچان ہو جاتی ہے۔ یہ جو نمبر 3 والی صورت ہے، نمبر 2 والی صورت ہے، یہ استعمال اتنی زیادہ نہیں ہوتی، پہلی والی جو صورت ہے وہ زیادہ استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چوتھی صورت بھی ہے، یہ بھی بہت استعمال ہوتی ہے کہ جب ما بعد صفت مفرد ہو، ما بعد صفت مفرد ہو، جیسے یا رجلا عالما فی الدار، اے گھر میں رہنے والے عالم شخص، اے گھر میں رہنے والے عالم شخص، تو یہ 4 صورتیں ہیں۔ اصل صورت جو زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ پہلی والی ہے، جو یا رحمت للعالمین، یا طالعا جبلا، یہ بکثرت استعمال ہوتے ہیں، تو صاف صرف آپ نے مشابہ مضاف کی یہ ایک مثال یاد کر لی کہ یا طالعا جبلا، یہ اس میں مشابہ مضاف ہے اور ابہام کو دور کیا جا رہا ہے، یہ کافی، یہ 4 جو صورتیں ہیں یہ یوں کہہ لیں کہ ڈیپ میں جانا ہے، اور اگر آپ شغف رکھتے ہیں تو اس کو یاد کر لیں، ورنہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اگر آپ کو نہیں آتی تو یہ چیز نہیں آتی تو آپ کو نحو نہیں آتی یا کچھ نہیں آتی یا عبارت حل نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں۔ میں آپ نے یہ تمام چیزیں سیکھی، اس طرح کی مزید چیزیں سیکھنے کے لیے، کنٹینٹ سمجھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں، اور جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی کیوری ہے، آپ ضرور شیئر کریں ہم سے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم ویڈیو بنا لیں گے، اور بہت ساری ویڈیوز بنانی رہتی ہیں، جیسے کہ کرپٹو کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی، بٹ کوائن ہے، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے بھی ویڈیو، اس پر میری جو ریسرچ ہے وہ جاری ہے، اور ریسرچ کمپلیٹ ہونے کے بعد جو بھی ہوگا میں آپ کو اس حوالے سے بتاؤں گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ناجائز ہے تو کیوں ناجائز ہے، اور اگر جائز ہے تو کیوں جائز ہے، اس تمام وجوہات کی، تمام چیزوں کی وجوہات میں بتاؤں گا، اور جو لوگ ہیں، جو معاشرہ ہے وہ اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ آج کل کی نوجوان بہت زیادہ اس کی طرف انوالو ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے ہم آپ ان کی جو آرا ہوں گی، ان کی جو ان کے دلائل ہوں گے،
وہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. تو اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آنے والی میری ویڈیو ہے تو وہ آپ دیکھ سکیں تو ضرور اس چینل سے جڑے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.